بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ دنیا بھر میں زیادہ تر انٹرنیٹ بند۔ انٹرنیٹ پر کلاؤڈ انفراسٹرکچر میں تکنیکی خرابی۔ ایکس، زوم، کینوا اور واشنگٹن ایگزامینر سمیت بہت ساری ویب سائٹ ڈاؤن۔ چیٹ جی پی ٹی بھی پہنچ سے باہر۔ جس طرح پوری دنیا میں انٹرنیٹ سروس ڈاؤن ہے، یہاں بھی سروس ڈاؤن ہونے پر مختلف قسم کی افواہیں۔ یہ سروس کسی حد تک بحال ہونا شروع ہو چکی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی فوجیں آمنے سامنے۔ کیا بھارت کوئی مس ایڈونچر کرنے جا رہا ہے؟ صورتحال میں چین کی بھی مداخلت۔ بھارت کی 7 ریاستیں جن میں آسام اور ناگالینڈ بھی شامل، بنگلہ دیش کے جہاز صرف 1.5 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان پوری طرح مستعد۔ بنگلہ دیش کی عدالت میں حسینہ واجد کو پھانسی کا حکم۔ بنگلہ دیشی عدالت میں انسانیت کے خلاف جرم ثابت ہونے پر بھارت سے سابق وزیر اعظم کی حوالگی کا مطالبہ۔ طلباء کے خلاف قتل کے احکامات دیے ٹریبونل کا فیصلہ۔ کورٹ روم میں نعرے۔ شیخ مجیب کے گھر پر مظاہرے۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کو بھی موت کی سزا۔ عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر مکمل پابندی۔ ڈھاکہ میں جشن۔ متاثرہ خاندانوں کو کچھ تسکین ہوئی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس کا دورہ۔ 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری میں امریکہ کی دلچسپی۔ 2018 کے بعد محمد بن سلمان کا امریکہ کا پہلا دورہ۔ F-35 طیاروں کی فروخت میں امریکہ کی دلچسپی۔ محمد بن سلمان کا پرتپاک استقبال۔ تھوڑی دیر میں صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں بلاول بھٹو کی گھن گرج۔ بھارت سے جنگ جیت کر پاکستان کا مقام دنیا کے سامنے۔ بلاول بھٹو نے کہا، بھارت جنگ بھی ہارا، کشمیر کے خلاف سازش بھی ناکام ہوگی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بند کمروں سے نہیں، عوام میں بیٹھ کر سیاست کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نہیں 2 بار ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 23 دہشت گرد واصل جہنم۔ اس کے علاوہ بنوں میں بھی ایک کامیاب کارروائی کی گئی، جس میں فتنۃ الخوارج کا کمانڈر سجاد ابوذر مارا گیا۔ عالمی موسمیاتی ادارے کی پاکستان پر ماحولیاتی تبدیلیوں پر رپورٹ۔ 2020 کے بعد دنیا میں ہیٹ ویو کی شرح 84% بڑھ چکی۔ پاکستان کو رواں سال میں ہی 7 بار ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑا۔ قبل از وقت مونسون 23% زائد بارشیں۔ تباہ کن سیلاب آیا۔ آئندہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں، صحت کے مسائل اور ان پر لینسیٹ کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی آبادی کا بڑا حصہ ممکنہ آفات کی زد میں۔ حفاظت کے لیے حکومت کو سنجیدہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا
کہ وزیر اعظم کے 3 مراحل پر مشتمل منصوبے پر کام شروع، لیکن اصل بات یہ کہ کام تو شروع، مکمل کب ہوگا؟ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 7,000 روپے سونا سستا، اب قیمت صرف 4,23,662 روپے فی تولہ۔ 4 دن میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 19,400 روپے کی کمی۔ جو اشخاص سونے کی انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس موقع سے یقیناً ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ عالمی منڈی میں بھی فی اونس $70 کی کمی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت آنے والے دنوں میں کچھ مزید کم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ خبر بصر کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجئے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔